رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير رحمة للعالمين صاحب خلق العظيم سيد المرسلين طه وياسين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين لا سيما على بقية الله في الأرض ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفه أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صلوات پڑھیں. اللهم صل علی سورہ نور کی 55ویں آیت، اسے میں نے ان 3 مجالس کے لیے انتخاب کیا ہے. در حقیقت یہ آیت کریمہ معصومین کی احادیث کی روشنی میں حضرت حجت سلام اللہ علیہ ارشاد ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام انجام دیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ یقیناً انہیں زمین کے اوپر خلیفہ بنائے گا، جانشین بنائے گا اور انہیں سرپرستی دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ كَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
جس طرح سے ان سے پہلے کے لوگوں کو روئے زمین کے اوپر غلبہ دیا تھا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور انہیں تمکن دے گا، کنٹرول دے گا ان کے دین کو جس کو پروردگار عالم نے ان کے لیے پسند کیا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ اس حالت میں ہوں گے کہ وہ سوائے پروردگار عالم کے کسی کی عبادت نہیں کریں. یعنی روئے زمین کے اوپر سوائے خدا کی عبادت کے کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اگر جو کوئی اس سے انکار کرے یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں. میری عاجزانہ گزارش ہے، ابھی مجلس کے لیے آنے سے پہلے میری ایک عزیزہ کا انتقال ہندوستان میں ہو گیا ہے، مرحومہ مہلکہ بانو. ان کے اصلاح ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. ایک مرتبہ اور سے ایک تو یہ سورہ نور اور اس کی 55ویں آیت وعدہ الہی کے اوپر مشتمل ہے. اللہ کا کیا ہوا وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. لہذا یہ آیے کریمہ عجیب و غریب انداز میں اس ایک خاص دور کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جسے پروردگار عالم نے آخری زمانے کے لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے. اور وہ دور ایسا دور ہے کہ جسے رجعت کا دور کہا جاتا ہے. یہ دور وہ ہے کہ جو مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام سے. ایک تو یہ کہ ہم اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس زندگی میں ہمارے اوپر ظلم بھی ہوتے ہیں اور ہم عیش سے بھی رہتے ہیں. کبھی ظالم ظلم کرتا ہے، کبھی مظلوم ظلم سہتا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ قیامت کے دن سب حساب و کتاب ہوگا، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا. دنیا میں کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، اور یہ چیز جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے لیے معین کی ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ اہل بیت کے اوپر ہونے والا ظلم قیامت کے اوپر اٹھا کے رکھا جائے. دنیا میں ظلم ہوا ہے تو دنیا میں اس کی سزا بھی ملے گی. صلوات پڑھیں محمد علیہ. یہ بات الگ ہے کہ قیامت میں جو ہوگا وہ سزا دینے والا سزا دے گا،
परवरदिगार आलम सजा देगा। लेकिन फितरत इंसानी ये है कि हम अदल चाहते हैं, और अदल ये ऐसे चाहते हैं कि अगर हमारे ऊपर दुनिया में जुल्म हुआ है तो दुनिया में भी हम उसकी जजा देखें। यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में मसअले रजअत को हमारे सामने पेश किया है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाले ये मुकद्दमाती अल्फाज हैं कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूँ, और वो ये कि परवरदिगार आलम ने गुज़श्ता कौमों में भी रजअत के मसले को पेश किया है। और वो किस तरह से पेश किया है? मुख्तलिफ कुरान की आयतें हैं कि जिनमें से कुछ आयतें, तो एक आयतें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद रजअत का अकीदा शियों के नज़दीक जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है वो ये है कि अइम्मा मासूमीन की वापसी इसी दुनिया में, अइम्मा मासूमीन की वापसी और खालिस मोमिनों की वापसी, तन्हा अइम्मा मासूमीन की वापसी नहीं बल्कि खालिस मोमिनों की वापसी और काफिरीन महज की वापसी भी। वो काफिर के जिन्होंने इंतहाई जुल्म किए और कुफ्र की हालत में मरे, उनकी भी वापसी। ये शीइयत का अकीदा है रजअत से मुताल्लिक। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से परवरदिगार आलम हमें ये दिन दिखाएगा। आज हम जिन हालात में बसर कर रहे हैं और दुनिया के जिस माहौल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमने ये देखा कि हमारे ऊपर सिर्फ जुल्म ही जुल्म हुआ, मुसीबतें ही मुसीबतें आई, परेशानियां ही परेशानियां आई। हमको एक लम्हे के लिए किसी ज़माने में सुकून नहीं मिला। वक्ती तौर से किसी को कोई दौलत मिल गई, कोई ज़मींदारी मिल गई, कोई नवाबी मिल गई, तो ये उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम ये हुआ कि हम खुद बिखर गए। नवाबी ने भी हमें उस मंजिल के ऊपर नहीं रखा, यानी हम गाफिल हो गए। और चूंकि गाफिल हो गए लिहाजा हमने ईमान की रविश छोड़ दी, और जब ईमान की रविश छोड़ी तो हमारे अंदर भी तफरउन पैदा हो गया, फिर औनियत पैदा हो गई। जमींदारी ने ऐसे ऐसे काम भी अंजाम दिए। खुद हमारे खानदान में एक ऐसा अमल अंजाम पाया था कि जमींदार साहब बैठे हुए थे बाहर अपनी कुर्सी के ऊपर, और एक बेचारा आफत का मारा सर झुकाए हुए सामने से गुजर गया। उसने सलाम नहीं किया, और जब उसने सलाम नहीं किया तो जमींदार साहब को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उसको पकड़ बुलवाया और नीम के पेड़ में बांध करके उसकी बहुत पिटाई करवाई। ये क्या था? ये वही फिरौनियत थी जो दौलत के जरिए हमारे ऊपर आई थी। ये क्यों था? ये इसलिए था कि हमारा ईमान पुख्ता नहीं था। हम दुनिया के हवाले अपने को कर गए और ईमान से दूर हो गए, जिसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे अंदर जो बिखराव पैदा हुआ, और हम सदियों से यही देखते चले आ रहे हैं। और इसका फायदा जिन्होंने उठाया वो वही जालिम थे कि जो दुनिया परस्त थे और जो दुनिया तलब थे। हमारी दुनिया परस्ती और दुनिया तलबी ने भी हमको नुकसान पहुंचाया और जालिमों ने भी हमको नुकसान पहुंचाया। हर ज़माने में कोई अहद ऐसा नहीं है कि जहां शियायान अली इब्न अबी तालिब का कत्ल आम न हुआ। बहुत से लोग हर ज़माने में
ہر علاقے میں، تنہا کشمیر میں میں مطالعہ کر رہا تھا ایک تحقیقی مقالے کا. کشمیر میں ایک علاقہ ہے زڑی بل، اس علاقے میں 28 مرتبہ شیعوں کا قتل عام ہوا. مسجد مکہ، یہ کہاں کی مسجد ہے؟ حیدرآباد کی. وہاں شیعوں کا قتل عام ہوا. دنیا کے جس کونے میں بھی آپ جائیے، وہاں اگر شیعہ تھے تو کسی نہ کسی طرح سے ان کا قتل عام ہوتا رہا. اور یہ کس وجہ سے تھا؟ جو شیعہ قتل ہوتے رہے وہ محبت اہل بیت میں قتل ہوتے رہے، ولائے اہل بیت میں قتل ہوتے رہے. اور یہ قتل عام کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. لیکن الحمدللہ صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اور کیسے تبدیل ہوتی جا رہی ہے؟ میں اشارہ کر دوں آیت اللہ حسن زادہ عملی سے. دانشگاہ تہران کے کچھ طلبہ آئے تھے، اسٹوڈنٹ آئے تھے، اور وہ پوچھنے لگے کہ آقا جان یہ بتائیے کہ ظہور کب ہونے والا ہے؟ ظہور کب ہونے والا ہے؟ یہ ایک واقعہ ہے، اور یہ ہم لوگوں کو ظاہر ہے کہ قوم میں رہتے ہوئے یہ بات معلوم ہوئی، ہم نقل کر رہے ہیں. انہوں نے عجیب انداز میں یہ کہا کہ ظہور کے آثار تو ہو چکے، ظہور کے آثار ہو چکے، یعنی طلوع صبح صادق ہو چکا، اب سورج نکلنے والا ہے. طلوع صبح صادق ہو چکا، اب سورج نکلنے والا ہے. ظاہر ہے کہ دن کے سلسلے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ 1.25 گھنٹے میں سورج نکل آئے گا، لیکن زمانہ صرف اسی دن سے متعلق تو ہے نہیں. آپ نے یہ فرمایا جب سے انقلاب اسلامی وجود میں آیا ہے، طلوع حضور حضرت حجت کے آثار ظاہر ہونے لگے. حضرت حجت کے ظہور کے آثار ظاہر ہونے لگے. اب یہ سلسلہ چلتا جائے گا. اسی کے ساتھ ہی ساتھ ایسے حالات بھی پیدا ہو جائیں گے کہ انسان یہ دیکھے گا کہ ظہور ہونے ہی والا ہے یا ظہور اچانک ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی انقلاب اسلامی وجود میں آیا تو اب کیا ہوا؟ وہ جو کچلے ہوئے تھے وہ ہوش میں آ گئے، وہ جو دبائے گئے تھے ان میں ایمان کی رمق پیدا ہو گئی، وہ جو جہالت میں تھے ان میں علم کے آثار نمودار ہو گئے، وہ جو کمزور تھے ان میں قوت اور توانائی پیدا ہو گئی. اور اس قدر قوت اور توانائی پیدا ہو گئی کہ جسے دنیا سپر پاور کہتی تھی اس سے ٹکرانے کے لیے آمادہ ہو گئے. نہ صرف ٹکرانے کے لیے آمادہ ہو گئے بلکہ اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حالات جو رفتہ رفتہ اس طرح کے پیدا ہوتے جا رہے ہیں. 48 سال کے عرصے میں جو صورتحال وجود میں آ رہی ہے وہ ایسی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آثار ظہور حضرت حجت سے پہلے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. وہ لوگ کہ جو کچلے ہوئے تھے ان کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تم سے جو ایمان لائے اور جو عمل صالح کیے ہیں جنہوں نے، ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم روئے زمین کے اوپر تمہیں خلیفہ بنائیں، روئے زمین کے اوپر تمہیں قدرت دیں گے، روئے زمین کے اوپر تمہیں حکومت دیں گے. اور اس کے آثار رفتہ رفتہ ظاہر ہونے جا رہے ہیں. اور وہ دنیا کی وہ طاقتیں کہ جنہیں اپنی قوت، اپنے اقتدار کے اوپر گھمنڈ تھا اور غرور تھا،
آج وہ طاقتیں سر جھکا رہی ہیں اور یہ سوچ رہی ہیں کہ کس طرح اس قوت والی دنیا سے، اس قدرت والی دنیا سے نجات پا کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ فرار کی کوئی گنجائش نہیں مل رہی ہے۔ اور یہ صورتحال کیسی ہے کہ وہ جو کچلے ہوئے لوگ تھے، جو محروم لوگ تھے، پروردگار عالم نے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر انہیں قوت اور طاقت عطا کر دی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جسے پردے غیب میں پروردگار عالم نے رکھا ہے، وہ پردے غیب سے آئے گا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ اور یہ زمانہ بہت قریب ہے، اس کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا دم گھوٹتے ہی رہیں اور اس دنیا میں زندگی بسر کرتے رہیں، نہیں۔ ہم اگر ایمان والے ہیں، ہم اگر عمل صالح والے ہیں، تو ہم سے پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر تمہیں خلیفہ بنائیں گے، تمہیں سرپرست بنائیں گے، تمہیں اقتدار دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تمہیں تمکن دیں گے، غلبہ دیں گے، حکومت دیں گے، حاکمیت دیں گے اسی زمین کے اوپر۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تمہارے اس دین کو اس زمین کے اوپر غالب کر دیں گے کہ جس دین کو ہم نے مرتضی بنایا ہے، جس دین کو ہم نے رضا بخشی ہے۔ اور وہ کون سا دین ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ہمارا یقین اس بات کے اوپر ہے کہ پیغمبر نے خدا کے حکم سے غدیر کے میدان میں علی کو مولا بنایا، اور بنانے کے بعد اپنی رضا اس دین کے شامل حال کی۔ اور یہ وعدہ الہی ہے کہ یہ وعدہ الہی پورا ہو کے رہے گا۔ وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہی دین جو غدیری دین ہے وہ ساری دنیا کے اندر پھیلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی والا ایک امام ابھی زندہ ہے، اور وہ علی کی حکومت کو جو غدیری حکومت تھی وہ ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے پردہ غیب سے نکلنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ آگے اس کی گفتگو آئے گی کہ تنہا امام زمانہ تشریف نہیں لائیں گے، ائمہ معصومین کی واپسی ہو، مومنین خالص واپس ہوں گے۔ کیوں واپس ہوں گے بھائی؟ اس دنیا کے اندر رہے، ان کے اوپر ظلم ہوا، اب یہ دنیا میں انتقال کر گئے، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور قیامت کے دن پروردگار عالم ظالموں سے انتقام لے گا۔ تو اب یہ وہ بات ہو گئی کہ جسے پورا عالم اسلام جانتا ہے اور سمجھتا ہے، لیکن قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ نہیں، ابھی اس کے پہلے بھی انتقام کی ایک صورت باقی ہے۔ اور وہ صورت کیا ہے؟ کہ وہ معصوم حجت اور وہ معصوم امام کہ جس کے باپ دادا اور جس سے بزرگ ائمہ معصومین علیہ السلام کو قتل کیا گیا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا اور مومنین کا قتل عام کیا گیا، اس کا انتقام کہاں لیا جائے گا؟ اس دنیا میں قتل کیے گئے، اسی دنیا میں انتقام لیا جائے گا۔ کیسے؟ رجعت کے ذریعے ائمہ معصومین واپس ہوں گے، یعنی حسین واپس ہوں گے اور یزید واپس ہوگا،
मुआविया वापस होगा और अमीरुल मोमिनीन वापस होंगे, और ये हुकूमत जो है वह अमीरुल मोमिनीन के हाथों में आएगी, जो हजरत हुज्जत की हुकूमत होगी। एक मरतबा और सलवात पढ़े मोहम्मद। इस चैप्टर को हम अभी यहाँ रोकते हैं, कुरान करीम से 2-3 आयतें पेश करते हैं इस बात की कि रजअत है या नहीं है। आलम इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ शियों का यह अकीदा है कि रजअत होगी। कैसे रजअत होगी? कि इमाम ज़माना तशरीफ लाएंगे, इमाम ज़माना पैदा हुए हैं, वापस आएंगे, और इमाम ज़माना के बाद, पहले नहीं, साथ नहीं, बल्कि उनके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। सलवात तो मोमिनीन कामिल आएंगे और काफिरीन महज आएंगे। इंतकाम लेने के लिए मोमिनीन कामिल आगे बढ़ेंगे और काफिरीन महज से इंतकाम लेंगे। मासूमीन आएंगे और जिन्होंने उनके ऊपर जुल्म किया है वो भी लाए जाएंगे ताकि इंतकाम हो। आप जानते हैं बड़ी मशहूर रिवायत है, खजूर का दरख्त होगा, लाशें लटकाई जाएंगी। क्यों लटकाई जाएंगी? इसलिए कि उन्होंने सैयदा का घर जलाया है ना। यह रजअत है। अभी वो क़यामत का मरहला नहीं है, यह रजअत का मरहला है कि जिसमें ये सारी बातें वजूद में आएंगी। वो 2-3 आयतें आपकी खिदमत में कि गुज़श्ता कौमों में रजअत हुई और कैसे हुई। उबई इब्न खलफ एक मरतबा बोसीदा हड्डी अपने हाथ में लेकर के आया और रसूल खुदा का मजाक उड़ाने लगा। काफिर था। उसने ये पैगंबर इस्लाम से कहा कि या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं कि मुर्दे दोबारा जिंदा किए जाएंगे, ऐसा कैसे होगा? ये हड्डी इतनी बोसीदा हो गई है कि हमारी उंगलियों में पिस करके रह गई, कौन इन्हें जिंदा करेगा? क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, सूरह यासीन की ये आयत है। मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, कौन है जो इन्हें दोबारा जिंदा करेगा, इन बोसीदा हड्डियों को? कुल युह्यिहल्लज़ी अंशाअहा अव्वल मर्रा, ए रसूल आप कह दीजिए कि वही इन्हें जिंदा करेगा कि जिसने पहले पहल इनको जिंदा किया था, जिसने पहले पहल इनको जिंदा किया था। कुल युह्यिहल्लज़ी अंशाअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वह हर शय का इल्म रखता है। ये आयत जो है वो ये बताती है कि परवरदिगार आलम इस दुनिया में इसके इम्कानात भी पैदा कर सकता है। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जंगलों में पाए जाने वाले डायनासोरों के अंडे और उनके अज्जा से चीज़ें जिंदा किए जाने का इम्कान पैदा हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? अगर डीएनए जिंदा है, अगर सेल्स जिंदा हैं, तो उनकी ज़िंदगी से दोबारा ज़िंदगी पैदा की जा सकती है। तो अगर जानवरों में ये कैफियत पाई जाती है तो इंसान क्यों जिंदा नहीं किया जा सकता? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बनी इसराइल आबाद थे वासिद के अतराफ में। ताउन की बीमारी आई और उसमें बहुत सारे लोग मर गए।
تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ اب تعاون آئے گا تو ہم فرار کر جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ ان کی تعداد جو ہے وہ 10,000 یا 10,000 سے 50,000 تک بتائی جاتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل تھے۔ جیسے ہی تعاون شروع ہوا دوبارہ اگلے سال انہوں نے اپنے اس شہر کو چھوڑ دیا اور بھاگ لیے۔ جب بھاگ لیے تو راستے میں ایک وادی میں قیام کیا۔ پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر کے ان سے کہہ دو کہ موتو، مر جاؤ۔ یہ سب کے سب مر گئے، یہ سب کے سب مر گئے۔ جناب حزقیل عرصے کے بعد اس طرف سے گزرے، پیغمبر تھے، پالنے والے۔ یہ بوسیدہ ہڈیاں جو ہیں، بے شمار ہڈیاں ہیں، ان کو یہ زندگی ہی کی بات ہے، قیامت کی بات نہیں ہے۔ یہ جو بے شمار ہڈیوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ان کو زندگی کیسے ملے گی؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا پالنے والے اگر تو دکھا دے تو تیرا کرم ہے۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے حکم دیا، فَأَحْيَاهُمْ، پروردگار عالم نے اپنی اس نبی سے کہا کہ تم کہو کہ زندہ ہو جاؤ، تو وہ سب کے سب زندہ ہو گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں جو مرے تھے وہی کیفیت ہوئی جیسے اس کے پہلے بھی ایک قوم کی ہو چکی تھی، اور خود جناب عزیر کی کیفیت ہو گئی۔ جناب عزیر کا واقعہ ابھی بیان کرتا ہوں۔ اس میں کیا ہوا؟ یہ سب کے سب زندہ ہو گئے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے جو یہ زندہ ہوئے تھے یہ سب کے سب فوراً مر بھی گئے؟ کہا نہیں، زندہ ہوئے، اپنے شہروں میں گئے، کاروبار کیا، نسل پیدا کی، شادیاں کی، اور اپنی معین کردہ عمر میں مارے گئے۔ اپنی معین کردہ عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ یعنی موت سے اگر کوئی فرار اختیار کرتا ہے تو پروردگار عالم انہیں قبل از وقت بھی موت دیتا ہے اور طبیعی موت بھی دیتا ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ جناب عزیر کا سلسلہ کیا تھا؟ جناب عزیر ایک بستی سے گزرے، وہی بستی کہ جو بیماری میں مبتلا ہو کر کے پوری بستی جو ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی، جگہ جگہ ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ خدا سے فریاد کی، پالنے والے یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ کہاں مر گئے ہیں سب؟ کہا یہ کیسے مرے ہیں اور یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا پالنے والے دکھا دے۔ جناب عزیر کو پروردگار عالم نے کہا مر جاؤ۔ جناب عزیر بھی 100 سال تک زمین کے اوپر پڑے رہے۔ کتنے سال تک؟ 100 سال تک۔ تو ظاہر ہے کہ 100 سال میں اگر کوئی مرتا ہے انسان یا جانور تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کا گوشت گل جاتا ہے، اس کی کھال ختم ہو جاتی ہے، اس کی ہڈیاں جدا جدا ہو جاتی ہیں، اور وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کو کوئی شناخت نہیں کر سکتا۔ 100 سال کے بعد پروردگار عالم نے زندگی عطا کر دی۔ اب جو زندگی عطا کر دی تو جناب عزیر سے پوچھا کب تک زندہ رہے، کب تک مرے، کتنی دیر ہوئی؟ کہا پالنے والے 1 دن یا 1 دن سے زیادہ سوتا رہا ہوں میں۔ 1 دن یا 1 دن سے زیادہ۔ کہا ہم سو نہیں رہے تھے، ہم نے تمہاری روح تمہارے جسم سے نکال دی تھی، اور پھر 100 سال کے بعد یہ روح تمہارے جسم میں ڈالی، اور اب تمہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم زندہ کیسے کر سکتے ہیں مردوں کو۔ اور اس کے بعد کہا فانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ گدھے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، اچانک یہ ہڈیاں آپس میں جڑنے لگی، اور جڑتے جڑتے ان میں گوشت چڑھنے لگا اور ان پہ کھال چڑھنے لگی، اور اچانک یہ گدھا جو ہے ان کا زندہ ہو گیا۔ اور جب زندہ ہو گیا تو جناب عزیر نے کہا اعلم،
میں جان گیا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں جان گیا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم کی وحی ہوئی، انظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، ہرگز خراب نہیں ہوا۔ کئی سال تک یہ رہا کھانا؟ 100 سال تک۔ 100 سال تک جناب عزیر تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، لیکن جناب عزیر جو کھانا لے کر کے آئے تھے وہ اپنی جگہ کے اوپر باقی رہا، یعنی کھانے کے لائق باقی رہا، ہرگز خراب نہیں ہوا۔ لم یتسنہ یعنی ہرگز خراب نہیں ہوا، کھانے کے لائق باقی رہا۔ تو اب دنیا والے اس پر کیوں حیرت نہیں کرتے اور تصور کریں کہ قرآن کریم نے کیا کہا ہے۔ ہم اگر چاہیں تو عزیر جیسے نبی کو 100 سال تک مردہ بنا کر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو عزیر کے کھانے کو 100 سال تک سالم رکھ سکتے ہیں، 100 سال تک سالم رکھ سکتے ہیں۔ تو جو خدا عزیر کے کھانے کو 100 سال تک سالم رکھ سکتا ہے، وہ خدا غیب میں پردہ دار کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آلہ سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد۔ یہ چیز گزشتہ قوموں میں ہوئی اور قرآن نے اسے نقل کیا، اور عالم اسلام میں بھی واقع ہوئی۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم آگے گفتگو کریں گے، لیکن گزشتہ قوموں میں ایک نبی تھے جناب اسماعیل۔ جناب اسماعیل 2 ہیں، ایک جناب اسماعیل جناب ابراہیم کی اولاد، اور ایک جناب اسماعیل جناب حزقیل کی اولاد، اور یہ جناب ابراہیم سے پہلے ہی پیدا ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، جب یہ اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے ان کے اوپر تبلیغ کی، عرصے تک تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ عاجز آ کر کے ان کی قوم والوں نے انہیں قتل کر ڈالا۔ نہ صرف قتل کر ڈالا، بلکہ مرنے کے بعد ان کے وجود کی اور ان کے چہرے کی کھال اتار دی۔ پروردگار عالم نے ایک فرشتہ بھیجا، سستائیل۔ یہ فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے جناب اسماعیل سے پوچھا کہ کیا آپ انتقام لینا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں، میں انتقام نہیں لینا چاہتا۔ فرشتہ واپس گیا، پروردگار عالم نے پھر وحی کی، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ جناب اسماعیل نے یہ کہا کہ پالنے والے، تو نے اپنی وحدانیت کا لوگوں سے اقرار کیا اور اپنے حبیب کی رسالت کا لوگوں سے اقرار کیا، اور اس کے جانشینوں کی امامت کا اقرار لیا، اور یکے بعد دیگرے وہ راہ خدا میں شہید ہوئے، اور تو نے نواسۂ رسول حسین کی امامت کا اعلان کیا، لیکن ظالموں نے انہیں کربلا کے میدان میں شہید کیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ سے پہلے کے اسماعیل کی بات ہے، سے پہلے کے اسماعیل۔ پالنے والے، میں یہ چاہتا ہوں
کہ تو جب حسین مظلوم کا انتقام لینے کے لیے حالات مہیا کرے اور حسین کے فرزند کو پردہ غیب سے نکالے تو مجھے بھی زندہ کر تاکہ میں حسین مظلوم کے ساتھ ظالموں کا انتقام لوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کب کی بات ہے؟ جناب اسماعیل جو جناب حزقیل کی اولاد ہے اور جناب ابراہیم سے پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تمنا کیا ہے؟ تمنا یہ ہے کہ جب حسین کا انتقام تو لے گا، اور حسین کا انتقام کیسے لے گا؟ حسین کا انتقام یہ نہیں ہوا کہ جناب مختار نے اپنے زمانے میں 1 سال 1.5 سال کے عرصے میں جتنے لوگوں کو مارنا چاہا تھا مارا اور ختم ہو گیا قصہ۔ انتقام خون حسین حضرت حجت سے متعلق، انتقام خون حسین امام زمانہ سے متعلق، حسین مظلوم کا انتقام، وہ حضرت حجت جو تقریباً 1250 سال سے حسین مظلوم کے اوپر رو رہے ہیں، وہ امام زمانہ یہ جو ہر روز قبر امام حسین علیہ السلام کے اوپر آتے ہیں اور آ کر کے اپنے جد بزرگوار کے اوپر گریہ کرتے ہیں۔ تنہا حسین ہی گریہ، امام زمانہ ہی گریہ کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہر شب جمعہ تشریف لاتی ہیں، ہر شب جمعہ تشریف لاتی ہیں اور اپنے لال کا ماتم کرنے کے لیے کربلا معلی میں زریح میں داخل ہوتی ہیں اور اپنے لال کا ماتم کرتی ہیں۔ فاطمہ کب سے رو رہی ہیں، کب سے گریہ کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بقائین میں جناب فاطمہ زہرا ہے، جناب فاطمہ زہرا 75 دن زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ لیکن آیا سوچا آپ نے کہ فاطمہ کب سے رو رہی ہے؟ فاطمہ جناب حمزہ کے اوپر روئی، جناب جعفر طیار کے اوپر روئی، جناب رسول خدا کے اوپر روئی، اور اپنے شوہر مظلوم کے اوپر روئی۔ اور کیسے روئی؟ کہ جب قبر میں اتارے گئے امیر المؤمنین تو امام حسن علیہ السلام نے ایک چادر ڈال دی قبر کے اوپر۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے چادر کا کونا جو ہٹایا تو دیکھا کہ کل انبیاء سرہانے بیٹھے ہوئے امیر المؤمنین کو گریہ کر رہے ہیں، اور جب پائنتی سے چادر کا کونا ہٹایا تو دیکھا مادر گرامی بال بکھرائے ہوئے اپنے وارث کے اوپر گریہ و بکا کر رہی ہیں۔ علی پر گریہ کیا، حسن پر گریہ کیا، حسین پر آج تک گریہ کرتی چلی آ رہی ہیں۔ ایسی کوئی خاتون نہیں ہوگی کہ جو اتنا گریہ کرنے والی ہوگی، تنہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کے علاوہ دوسری خاتون اگر کوئی ہے کہ جس نے حسین کے اوپر بہت زیادہ گریہ کیا ہے، وہ کون خاتون ہے؟ وہ حسین کی دکھ بھری زینب، وہ بہن جو کربلا آئی تھی حسین کے ساتھ اور جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی نگاہوں کے سامنے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ جزاکم ربکم، یہ قیامت خیز منظر عجیب و غریب چیز ہے۔ بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ جب جانے لگے ہیں حسین تو جانے سے پہلے شب عاشور میں کئی مرتبہ جناب زینب غش کھا کے گری، غش کھا کے گری۔ کیوں؟
اس لیے کہ فراق حسین برداشت نہیں تھا. لیکن جب چلنے لگے اور آخری رخصت کو آئے امام حسین علیہ السلام، تو آپ نے اپنی بہن کے سینے کے اوپر ہاتھ دست مبارک رکھا اور تسکین دی. امامت کا تصرف کیا کہ اب اس کے بعد جو منظر زینب دیکھے گی وہ زینب کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا. جو منظر نظر آئے گا زینب کو وہ قابل برداشت نہیں ہوگا. تلے زینبیہ کے اوپر اچانک جب بھائی کی خیریت نہ ملی اور کہیں سے آواز نہ آئی تو تلے زینبیہ کے اوپر خیمے سے نکل کر کے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے پہنچی. اب جو تلے زینبیہ کے اوپر پہنچی تو عجب منظر دیکھا جسے جناب امام زمانہ اپنی زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں الشبر جالس علی صدر، شبر سینہ اقدس کے اوپر سوار ہے اور خنجر کی روانی گلو مبارک کے اوپر ہو رہی ہے. تڑپ گئی جناب زینب، غش تو نہ کیا، فریاد کی اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے، فرزند رسول ذبح کیا جا رہا ہے، تم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو. عزیزو یہ کیفیت تھی کہ ذبح کے عالم میں بھی ابھی کچھ رمق حسین کے جسم میں باقی تھی. غیرت دار امام نے فرمایا اشارے سے، اے بہن زینب خیمے میں واپس جاؤ، ابھی بھائی غیرت دار زندہ ہے. لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے زینب پھر خیموں کی طرف واپس گئی. ابھی در خیمہ پر پہنچی تھی کہ ایک مرتبہ آفتاب کو گہن لگ گیا، زمین کو زلزلہ آ گیا. دوڑی ہوئی آئی، سید سجاد کا شانہ ہلایا، آواز دی میرے لال غش میں پڑے ہو، دیکھو کوئی کہہ رہا ہے الا قد قتل الحسین بکربلا وعلا قد ذبح الحسین بکربلا. جناب زینب سے سید سجاد نے فرمایا اے پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. خیمے کا پردہ ہٹا، بیمار کربلا نے عجب منظر دیکھا. بابا کا سر نو کے نیزہ پر ہے. آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. سر حسین تکبیر کے ساتھ نیزے کے اوپر بلند کیا گیا اور یہ سر حسین کربلا سے ایسے ہی لے جایا گیا، کوفے سے شام تک لے جایا گیا. قرآن پڑھتا ہوا سر حسین، کیوں قرآن پڑھ رہا تھا سر حسین؟ عجب